بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کون سا؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے پھر ہم دوبارہ جڑے، دوبارہ زندہ بھی ہیں، دوبارہ ہمیں موقع ملا، مہلت ملی اللہ کے احسانات سے۔ اللہ تعالیٰ جاری جب تک رہے گا، وہ جب تک رب چاہے گا، نہ میرے بس میں، نہ تمہارے بس میں، نہ تمہارا آنا تمہارے بس میں ہے، نہ میرا کہنا میرے بس میں ہے۔ اتنی بات ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ کوئی بھی بات، اب راستے میں کوئی مجھے بات کر رہے تھے، نہیں بجی آپ ہی کی بات ہے، آپ اتنا سہتی ہو درد وغیرہ، نہیں، اللہ کا فضل ہے جو ہمیں کروا رہا ہے۔ کوئی بھی بات میں، بیمار ہیں، کسی بھی حال میں، کوئی کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو کوئی بہانہ ہوا، مجھے قبلہ رخ اللہ نے کھڑایا، آپ نے کہا میں یہاں پہ گردن اٹھانا پڑتا ہے، جاؤ باجی میں یہیں پہ بیٹھی ہوں، بولے نہیں آپ آ جائیے، میں پیچھے ہو جاتی ہوں۔ اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے میری نیت کو اس نے صاف کیا، کیونکہ میں سنت پہ چلنے کی جو کوشش کرتی ہوں، میں انجانے میں سے خطا ہو رہی تھی، تو میرے رب نے کیا کیا، آجا یہ ہے تیری جگہ۔ اسی لیے میں کہتی ہوں توکل مضبوطی کے ساتھ کرو، مضبوط مصمم ارادے کے ساتھ کرو۔ میں نے رب کے حوالے کر دیا، ذکر کرتے رہے، مہربانی ہوگی، اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر لیں، ورنہ وہ فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کہہ دیا قرآن کریم میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اذکار میں رہیے گا، کچھ بھی اللہ کے ناموں کا کچھ بھی ذکر کریں یا درود پڑھیں، خالی منہ نہ رکھیں، کیونکہ تمہاری روح کی بھی غذا ہے۔ تمہاری روح کو اگر غذا نہیں دیں گے، آپ بھوکا رکھیں گے کیا؟ روح کی غذا عبادت ہے، جسم کی غذا کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ روح پاک رکھیں۔ الحمدللہ آج چیپٹر ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کے بارے میں۔ مدد کوئی ایک دوسرے کو کبھی نہیں کرنا، رب کا ناتا آپ کا ان کا جوڑ کے چھوڑ دے، خاموش بیٹھے۔ میرے پاس جو بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو دوسرے کریکشن میرے پاس کوشچن کرتے ہیں، اس کا کیا باجی سوال، یہ آپ خود ہجے کریے گا، آپ کو خود ہجے کریے، میں بیٹھتی ہوں خود ہجے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اگر ہم ان کو بار بار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو غافل ہو جائیں گے۔ اب آواز آنا، ایک آواز نہیں آنا یہاں پہ، ایک آواز آنے نا، اوپر سے ڈال دیتی ہوں یہاں سے انشاءاللہ۔ کہاں سے؟ یہ ٹیبل سے نیچے۔ جو کرتے ہیں وہ کہنا ہے، جو نہیں کرتے نہیں کہنا۔ دیکھیں آپ نماز کو معمولی چیز سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، ایک معمولی، اس کی اوقات، اس کا درجہ، اس کی بلندی، اس کی بہتری، تم ہمارے لیے جو انعامات، جو جنت، یہ سب ہم کچھ نہیں معلوم۔ کیا نماز نہیں جی نہیں ہوا، بزی تھے، کہیں چلے گئے، کہیں آ گئے، نہیں۔ نماز اصل میں ہے کیا؟ آپ کو کیا کہتی ہے نماز اور کیا کرنا ہے؟ نماز مومن پڑھے گا، کافر نہیں پڑھے گا۔ اگر آپ بیت المال میں سب ریگولر ہیں، آپ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پتا چلے گا کہ آنے والا جو درس ہوگا اس میں آپ کو نماز کے بارے میں بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ نماز کے بارے میں بات آنے والی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو سورۃ الفاتحہ جو نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ جو نازل ہوئی، انسان اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا پڑتا ہے۔
اگر وہ سنت بھی اگر مرد اسلام لے کر آیا وہ بھی دور ہے، وقت لگتا ہے، اس سے پہلے اسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ مومن کا مطلب ہی ہے نماز۔ مومن ولا کافر بصلاح، مومن اور کافر کے درمیان میں صرف نماز ہے۔ جو نماز پڑھا وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھا وہ کافر ہے۔ کلمہ پڑھ کے گھر میں کلمہ لگا لیں، برقع پہن لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو نہیں ہوں گے آپ، نہ میں نہ کوئی۔ مومن کا مطلب ہی ہے نماز۔ اللہ کا اب کوئی ہم کیا کہتے ہیں کون ہو، ہم کیا کہتے ہیں ہم کون ہیں اللہ کے؟ ہم اللہ ہیں یا بندے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا غصہ ہے نا ہمیں، کیونکہ ہمیں ایمان آ گیا ہے۔ ہم بندے ہیں۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہی تھی نا، کئی مطلبوں کی وجہ سے ہمیں مطلب جانے سے دین سمجھ آ رہا ہے نا۔ پہلے سمجھ آتا تھا، نہیں آتی تھی۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بندے کا ایگزیکٹلی مطلب؟ یس، بندگی کرنا یعنی کہ میں تیرے آگے جھکنا۔ اگر آپ لوگ مانے نہیں جانیں گے یہی ہوگا ہماری زندگی میں۔ لاؤ ان کو، لاؤ ان کو، کوئی بچہ آواز نہیں کرنا یہاں پہ، آواز نہیں۔ اچھا سلا دو اس کو۔ آپ میں سے کوئی آواز نہیں کرنا، اوکے؟ اچھے بچے نا، ہم سٹوری سنیں گے، نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے تو ہمیں چاکلیٹ، چپس، آئس کریم سب ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو عطا کر، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سب کو، جو بیٹھے ہیں صبر سے بیٹھنے کے بعد میری لاج رکھ لے، ان سب کو تو ادا کر دے اللہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا، ہمیں ملتا تھا، اللہ ان بچوں کو بھی ادا کرے، ہم سب کو بھی ہو، جو سن رہے ہوں دنیا آخرت میں ہر نعمت مل جائے الحمدللہ۔ میں درس القرآن کے بعد میں جا رہی تھی، کوئی راستے میں یوں نارنگی پکڑ کے یوں بیچ رہا تھا۔ میں نے زمانہ ہو گیا نارنگی نہیں کھائی تھی، شوگر ہے نہیں کھانا، کوئی بول دیے تو چھوڑ دی، گناہ کی میں نے، اوکے؟ نارنگی ہوں دیکھ کے میں نے کہا یا رب یہ نارنگی مجھے جنت میں دینا، مجھے نارنگی یہ جنت میں دینا، وہ بڑی اچھی ہے نارنگی، مجھے جنت میں دے دے۔ جیسے گھر پہنچی تو دیکھی میرے شوہر نارنگی اور ایپل جو میں دیکھ کے گئی وہ میرے گھر کے اندر موجود اللہ نے رکھا ہے۔ آپ قرآن میں ہو جاؤ، دل میں سوچو نہیں، مانگو بھی نہیں، آپ قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے ہو۔ جس نے کہا نا ذکر کے بارے میں کسی کو غصہ آ جاتا ہے، بولتی ہوں تو میں، ٹھیک ہے؟ غصہ آپ کریں نا، خود آپ نہیں کریں، آپ کا شیطان کر رہا ہے۔ حق بات کو جان کے ہم مانیں گے، غصے میں رہیں گے، آپ غصہ کر کے خود بربادی کریں، جو ابلیس سے غصہ کیا۔ اب دین میں آ گئی بات، اب میں نہیں کری ہوں بھائی، میں نہیں کری۔ کسی نے کہا نا کتے کی بیٹا کہی تو رے یہ تو کتے کی بیٹا کہتی، ہم جائیں گے نہیں اس کے پاس۔ آپ کے میرے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو گھر قبرستان ہے جو ذکر نہ کریں، ہم خود مردے ہیں اگر ذکر نہ کریں، ہم زندے ہیں نا، ابھی بھی روح ہے نا باقی، روح کو غذا دو نا، کھانا دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، کتنی خوش رہے گی روح وہ۔ جسم کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، ایکسٹرا گوشت آ جا رہا ہے کمر میں سے، ادھر سے چھوٹ رہے ہیں گوشت، تو روح کو اتنی ساری غذا دو نا تو خوش رہے، آسمان پہ چڑھی جائے گی نا۔ الحمدللہ بندگی کرنا ہے، بندوں کا مطلب اللہ کے آگے جھکنا ہے، بندگی کرنا ہے، ہمیں معلوم ہوا ابھی کہ جھکنا ہے۔ وہ نماز اللہ سے بولو جی ہدایت دیں اللہ تعالیٰ، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے دعا کرو تو ہم پڑھیں گے۔ جب تیرے رب نے کہا ہے، ہمارے رب نے کہا ہے، تجھے 5 بار جو انگلیاں دیے ہیں، آج بہت یاد کر رہی تھی اسٹوڈنٹ جو حبشہ کی ہے وہ، تو میں اس کو بہت یاد کر رہی تھی، اس کو وہ کہتی تھی، ہمیشہ میں یاد کرتی، یاد ہے جب بھی وہ یاد آتی وہ لفظ یاد، کلو ہندی کلو حرامی، ہم عورتوں کو کہتی تھی وہ، میں خود استاد ہوں مجھے بھی بولتی ساتھ میں، کلو حرامی ہے بس، یکل اولاد اول غذا، پہلے کھانا کھلاتے ہو بچوں کو، کیسے کھلاتے ہو تم، 5 انگلیاں کیسے ڈباتے ہو غذا میں بچوں کے، تم حرامی، نمک حرام ہو، پہلے ان ہاتھوں سے نماز پڑھاؤ،
میں نے ان کو دیکھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کو پسند کیا ہجرت کے لیے۔ کیوں پسند کیے؟ میری ایک بہترین دوست ہے، بہت یاد کی، وہ سودان چلی گئی ہے، بہت یاد آئی مجھے آج اس کی، اور دعا کرتی ہوں اللہ ہم سے ملاقات دنیا میں بھی کرا دے، آخرت میں بھی کرا دے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ، ہاتھ میں بچہ، چلتے بچے ہاتھ میں ایک قرآن، بچوں کو پڑھاتی قرآن، یہ بچوں کو یاد دلاتی قرآن، یاد دلاتی قرآن۔ قرآن میرے گھر کو آتی، ایک لات مارتی، اے سیدہ، سید پکارتی مجھے وہ، سیدہ کھول دروازہ، قرآن یاد ہے نا، چل سکھا، ایسے نہیں کہ عاجزی نہیں، ان میں تھا کہ ہمارا حق لیں۔ ہم حق لیتے ہیں؟ آپا ہاتھ چوم لیتے ہیں، آپا ہاتھ چومے، آپا گلے ملے، بجی عاجز نہیں، ہمارا حق ہے، تمہارا حق ہے جو میرے پاس ہے، تمہارا حق ہے، تم حق سے لے لیں، تمہارا حق جو اللہ نے دیا ہے، بندگی کریں۔ کھانا بچوں کو نہ کھلائیں بچپن سے جب تک آپ نماز نہ پڑھائیں۔ میں اپنی اولاد بیٹے کو کہتی ہوں پہلے اپنا نماز پڑھ کر ہو گئی تو چل قرآن پڑھ لینے، تو کھانے کے بعد شیطان تجھے سلا دیتا ہے، شیطان آرام سے کھانا کھاتے، ایسا دل کرتے سو جو مست کھانا بڑا اچھا لگا۔ کھانے کے ساتھ بچوں کے سجدے ہونے دو، بندگی کراؤ نا غذا کے ساتھ، اپنا کھانا بھی سجدہ کریں، مرض نہیں ہوگا۔ بیماری پل رہی ہے پیٹ میں ہماری، مزے کے کھانے کھاتے رہتے، نماز کی تو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، بات گزر چکی ہے۔ رات کو میں نے تقریباً یاد آئی اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو اس کی قدرت کو دیکھتی ہوں میں۔ گارڈن میں گھر سے باہر نکلی، رات کو 1.5 گھنٹہ کچھ ہو گیا، 1.5-2 کچھ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ شاید ہو گیا، آسمان پہ جا کے آنگن میں گارڈن میں کھڑ کے آسمان کو دیکھی، اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے، تیرے تاروں والا، تو چاند والا، اتنی قدرت والا، تو کتنا بڑا ہے۔ دیکھ کے آتی ہوں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جاؤ آپ دیکھو تو ایمان بڑھے گا، کسی مومن کو دیکھو تو ایمان بڑھے گا۔ ایمان کو لیول نیچے نہیں رکھو نا، لیول اوپر رہے گا تو یہ اچھا ہے نا۔ لیول ٹیمپریچر کا اوپر ہو تو کھانا پکتا ہے، لیول اوپر ہو تو ایمان اچھا رہتا ہے۔ دیکھ کے اللہ کی شان کو دیکھو کتنا بڑا ہے، زمینوں کو دیکھو، پھل کو دیکھتی ہوں کہ تیری کیا قدرت ہے، نظر سے تدبر سے دیکھو، غور و فکر سے دیکھو، کیا یہ ایپل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تمہاری انگلی کو دیکھو رب نے کیسے بنائے، میں کتنی لکیریں ڈالا ہے، لکیروں میں کیا گول ہے، یہ کیوں ہے، کیسا ہے۔ دیکھتے دیکھتے تلاش جاتے جاتے مجھے آسمان پہ 3 تاروں پہ تلاش گئی۔ زمانے سے جب مجھے علم نہیں تھا، مجھے وہ تلاش اس کی بہت تھی۔ 3 تارے جڑتے ہیں ایک ساتھ، اتنی گیپ میں ایک بڑے تارے بڑی لائن میں گیپ آتی ہے، وہ کب آتے ہیں کیا آتے، پورا کیلکولیشن کرتی تھی میں، کب آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ 3 تاروں کی بات آتی، کیوں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، قدرت اس کی جانتا ہے، مگر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے 3 بار آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار منیمم کہنے کے لیے کہا ہے، 3 مت، بچپن، جوانی، بڑھاپا 3 بار کہا ہے۔ میت کو کتنی چوٹیاں ڈالنا سیکھ گئے نا، میت کو کتنی چوٹیاں ڈالنا پیچھے، 3 چوٹیاں۔ یہ کیوں ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی آپ کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے 2 حصوں میں۔ سب چیز 3 حصوں میں ہے، غور سے سننا، سب چیز 3 حصوں میں اللہ نے کیا ہوا ہے، میں نوٹ کرتی ہوں تو، مگر نماز کو 3 میں نہیں کیا رب العالمین نے، بندے اور اپنے رب کے درمیان میں رکھ دیا، تیسرے کو شریک نہیں کیا، شریک نہیں کیا اس نے، جدا جدا نہیں، نماز بندے اور رب کے درمیان میں تقسیم، آدھا آدھا، 3 آیتیں، شروع کے 3 آیتیں، بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ڈنڈی ہے، پھر 3 اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھ میں آ گیا، 3 آگے 3 پیچھے، بیچ میں ڈنڈی، یہ ترازو ہے۔ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو، شرک نہیں کیا، اس میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے، 16 سیدوں کے لیے آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، خاتون جنت کے لیے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نماز کو اللہ نے تقسیم اپنے اور بندے کے درمیان میں نصف کیا ہے، آدھا آدھا کیا ہے، تیسرا اس میں داخل ہو گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے میری اور آپ کی نماز،
اس لیے میں کہتی ہوں ابھی موت نہ دے، ابھی تو مسلمان ہوئی ہوں، اسی لیے تو کہتی ہوں میں، کیونکہ ہم 16 سیدوں کے فاتحہ وہ نمازیں 4 رکعت پڑھتے تھے، محرم آ گیا تو 2 رکعت امام حسین علیہ السلام کی نماز سکھائی گئی تھی۔ میں کیوں سب چیزیں سامنے لاتی ہوں؟ کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی ایک ایسی غلطی کر بھی چکا ہے تو بھی ندامت موت تک کرتا رہے۔ ہاں حق ہے کہ رب نے معاف کر دیا، مگر ہم رونا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا پتہ پکڑ لے، اللہ پکڑ لے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی ذات۔ کیونکہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے مومن کی پہچان؟ ڈر اور یقین، ڈر اور یقین، 2 چیزیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا، مگر ڈر بھی ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو بندے کو 2 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بندہ بندگی کرے گا نماز کس طریقے سے؟ اب نماز یہاں پہ جتنی عورتیں بیٹھے ہیں ان کی پوری ایک طرح کی نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ جب آپ نبی بنے انشاءاللہ، کیا تاریخ ہے بیت المال کا؟ 20 پر 7 تاریخ ہے، پورا خلاصہ وہاں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی کا کنٹینیوشن پہلے کرا رہے ہیں اللہ نماز کا یہاں پہ، پھر اس کے بعد نماز کی بات بلوا رہے ہیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ دعا کی تھی، لوگوں کی نماز صحیح نہیں جاری، ہر کوئی الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ کل مجھے سر پھوڑیں گے، پہلے ہی سر میں درد ہے، دنیا میں تکلیف ہے، اللہ یہ درد وہاں نہ بڑھ جائے، یہاں پہ سہ رہی ہوں، ان کی نماز اچھی تو کرا دے، دعا رو کے کی میں نے، اللہ سے قبول کر لے رب العالمین، ٹھیک ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھائے، صبح کو 2 رکعت، شام کو 2 رکعت، کتنی نمازیں سکھائی؟ صبح میں 2، شام میں 2۔ کیوں ہم اتنی ساری پڑھتے ہیں؟ شب میں پڑھتے تھے مکہ المکرمہ میں، اس کے بعد شب معراج کو اب جب آپ گئے تب آپ کو نمازیں آسمان پہ بلا کر، عرش پہ بلا کر، اتنی عظیم ہے یہ نماز، اس کی عظمت کو جان لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جان لو، عرش سے وہاں سے آپ لائے 5 نمازیں کم کرائے، یہ قصے پہ نہیں جاؤں گی، وقت نماز کا چیپٹر ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے آپ کو، اور آپ وہاں پہ لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کم کروانے کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 5 نمازیں انگلیوں کے برابر آپ ادا کریں گے تو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آج اس دور کے مومن اگر ایمان کے ساتھ رہیں گے، 50 صحابہ کے برابر اللہ نے اتنا اجر آپ کو کیوں رکھا ہے؟ کہاں دیکھو ننگے مرد، کہاں دیکھے ننگی عورتیں، کہاں دیکھو ٹی وی، کہاں دیکھو فیشن، کہاں دیکھو ایٹیٹیوڈ، کہاں دیکھے دکھاوا، کہاں دیکھے یہ سب چل رہا ہے نا ہمارے ہاں۔ آج ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، مگر اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو ان 5 نماز کا طریقہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کو، جب مکہ المکرمہ میں آپ نے نماز پڑھے، ابو جہل نے اونٹنی کا بچے دانی کی پوری گندگی، گوبر، خون لا کے انڈیل دیا یہ نماز کے اوپر، اور آپ قربانی کو آپ قبول نہیں کرتے؟ نہیں میں ایسی نماز پڑھتی ہوں، نہیں میں ویسی نماز پڑھتی ہوں، نہیں میری اماں ایسی سکھائی، میرا باپ ایسا سکھایا، میرے خاندان کی ایسی نماز ہے، میرے معاشرے کی ایسی نماز ہے، میرے 4 اماموں کی 4 الگ نماز ہے۔ 4 اماموں کی اگر 4 الگ نمازیں ہیں تو 4 امام صحیح نہیں، کوئی امام بھی غلط نہیں پڑھا ہے، 4 اماموں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا ہے، وہ تبھی تو امام کہلا رہے ہیں، انہوں نے وہی نماز، اب میں نے کتنی بار کہی، ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتے ہیں، امام المالک ہے نا، ان کے ہاتھ توڑ دیے تھے، وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے ان کے ہاتھ چھوڑ کے ان کو چاہنے والے مالکی کے جو چاہنے والے ہیں ان کو جو فالو کر رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے کریں۔ اگر وہ ہاتھ چھوڑ کے جو امام کی بات چھوڑ کے کر رہے ہیں، اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے تو آپ سیدھا اوپر رکھ لیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم بٹے ہیں نہیں بٹے ہیں؟ بولیے زور سے، کیوں بٹے ہیں آپ؟ 4 امام کیا غلط ہے کیا؟
آپ اماموں کو غلط قرار دے رہے ہو، اماموں کو الگ قرار دے رہے ہو. کیوں؟ 4 امام بھی 4 صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 امام کے الگ ہیں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز الگ الگ سکھائی ہوں گی؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا؟ میری بات کا نہیں، آپ کے نبی کی بات کا یقین مانو نا. وہ میرے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھی نبی ہیں، میری بھی جان ہے. ہماری سب کی جان ہونی چاہیے. کب ہوتے ہیں جان؟ اب اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، بخار دیتے ہیں، کھانسی دیتے ہیں، سردی دیتے ہیں. لوگ عورتیں کہتے ہیں جو جی میرا بیٹا چھین لے میں نماز نہیں پڑھتی، جو جی میرا میاں چھین لے میں نماز نہیں پڑھتی، جو جی میری جوانی میں یہ حال کر دیا اللہ نماز نہیں پڑھتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، چھین کے دیکھنا چاہتا ہے کون میرا ہے. جب بھی تکلیف زیادہ بڑھتی جا کے عاجزاً کہتی ہوں معاف کر دو اللہ میری گناہ کی. اب ایسے حالات ہو گئے ہیں، میں ایسی نہیں تھی. اب ایسا حالات، کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو کہتی ہوں ربی آپ نہیں دیے ربی آپ نہیں دیے، میرے گناہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ آزمائش ہے یا میرے گناہ ہے؟ اللہ نہیں دیتا ہے، اللہ سدھار رہا ہے. ایک میرا بچہ تھا، کل ہی میری بچی کو بھی کہہ رہی تھی، بات کر رہی تھی، ہم کتنا سدھارتے ہیں، مارتے ہیں، کرتے ہیں. میں کہتی ہوں لڑکیوں کو بار بار میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو لڑکیوں کو لے جاؤ، کہیں مال کو لے جاؤ، پردے سے لے جاؤ، ذرا گھماؤ، ذرا پارک کو لے جاؤ، ذرا ہوٹل کو لے جاؤ، ذرا کھلا کے آؤ. لڑکیاں بوائے فرینڈز کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نہیں کر رہے ہیں. کیوں ڈھونڈتے ہیں بوائے فرینڈز؟ کیوں بوائے فرینڈز کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں ڈیٹوں پہ جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی غلطی ہے، بچیوں کی غلطی نہیں ہے. میں ساتھ ہوں بچیوں کے، میں ساتھ ہوں بچیوں کے. آپ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ لپسٹک نہیں لگاؤ، یہ نہیں کرو، گھر میں کرنے چھوڑو، بندگی کراؤ، منہ دھلاؤ، اس کے بعد وضو کراؤ، وضو کی عادت کرو، پھر اس کے بعد وضو کرتے رہے گے. میرا میک اپ کیسے چھوٹا؟ میں میک اپ کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. میں کیسے چھوٹا؟ وضو کی حالت میں رہنے کی عادت جب پڑ جاتی تو انسان کو میک اپ چھوٹ جاتا ہے. آپ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کراؤ. بچوں کو بچپن سے 7 سال تک تیار کر دو. بھائی بچہ جی مسجد کو کیسا بھیجنا؟ نہیں، اللہ گواہ ہے، میرے بچہ خود گواہ ہے. 5 سال کی عمر میں یہاں سے لے کر آپ کے بیت المال تک اتنا لمبا میدان تھا، وہ میدان میں اوپر سے کھڑکی میں سے کھڑ کے بیچتی. 5 سال کے بچے کو لپیٹ کے پورا جرکینے بنا کے پورا بیچتی. وہ شیخ اتنا پسند کرتے تھے بچے کو، میں نے تو دیکھا نہیں ہے وہ مسجد کے شیخ کو، تو کہتے تھے اتنا چھوٹا بچہ، ابو آئے آپ کے ساتھ؟ نہیں آئے. مما آئی، اوپر سے کھڑ کے دیکھ رہی دریچے میں سے. وہ میرا رب دیکھتا ہے، آپ ماں بھی دیکھے نا. اللہ کہتا ہے ماں کا دل رکھتا ہوں. چپ کے نہیں کہا ایسے رب نے، ایسے نہیں کہا رب نے. میں نے قربان آج بھی گلی میں کوئی نماز کو نہیں کہتی اٹھ جا، اٹھ قبر کی تیاری، اٹھ قبر میں تیری روشنی، اٹھ. ہم خبر کو تو بھول کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں، میرے گھر میں خبر فجر سے شروع ہوتی، تہجد سے شروع ہوتی. قبر 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 قبر. نہیں مرے کوئی، دونوں بچے میرے ماشاءاللہ اچھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کیا کرو گے؟ بندگی کراؤ گے اور کرو گے. ماں کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے. ماں کو کیوں کہا ہے ماں کے ساتھ تو اف نہ کر؟ کون سی ماں کے لیے جو کلب کو لے جائیں؟ کون سی ماں کے لیے لڑکیوں کو ننگے کر کے خود برقع پہن کے بچیوں کو ٹی شرٹ پہنا کے پینٹ پہنا کے؟ بندگی ہے یہ، تیرے رب کی بندگی ہے، تیرے رب کی بندگی کرا رہے ہیں. نماز میں پورا لپیٹ کے آنے کی بات ہے کا مطلب زندگی بھر لپیٹ کے رہیں. یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں جو ہے، میں بھی زندگی بھر کی عدت ہم سب کو ہے، زندگی بھر کی عزت ہم سب کے لیے لکھ دی ہے. جو عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اسے عدت میں رہنا مشکل نہیں رہتی ہے. مردوں کے سامنے جو آنے کی جانے کی عادت نہیں رہتی نا، اسے عدت مشکل نہیں ہوتی ہے. وہ عورت جو سب عورتوں کے ساتھ، جو مردوں کے ساتھ جو باتیں کرتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، کھلی رہتی ہے، اس عورت کے لیے مشکل ہوتی ہے عدت. سمجھ رہے ہو؟ اب ہم رہتے ہیں مردوں کے سامنے پردہ کر لیتے ہیں. ہر حال میں بندگی کرو اپنے رب کی، بندے بن کے رہو، رب بنو نہیں. اللہ کا رب نہیں بنو. اللہ کو تم نہیں پال رہے ہو، اللہ تمہیں پال رہا ہے. اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پال رہے ہیں. نماز پڑھیں گے تمہارے اعضاء اچھے رہیں گے،
نماز پڑھیں گے تم کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا سر اتنے بڑے رب کو کیا دے سکتا ہے؟ اتنا سا سر جھک کے رب کو کیا کر سکتا ہے؟ 2 منٹ کی نماز پڑھ کے رب کو احسان کیوں جتاتا ہے؟ کتنا کھانے کے دانا کھاتا ہے تو گن کے تو دیکھ لے. کتنے قطرے پانی پیتا ہے گن کے تو دیکھ لے. کیا بندگی کریں گے، کیا عبادت لے جائیں گے، کیا اعمال لے جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے میں کیا لے جاؤں گی اللہ کے پاس؟ کچھ نہیں رہے گا میرے پاس. اس کی قابل کا کچھ کام نہیں ہے. کم از کم شکر تو کر لے، کم از کم شکر تو کر لے بندے. شکر کر لے، بندگی کر لے. بندگی کا اصل مقصد شکر ہے اور صبر ہے. 2 چیز اگر کر لیے تو اس نے کامیاب ہو گیا. تو نماز پڑھ کے بھی بیکار، تہجد پڑھ کے بھی بیکار، روزے رہ کر بھی بیکار، حج کر کے بھی بیکار. میں نے یہ کہہ رہی تھی میں نہیں آؤں گی، آج یہاں پہ نہیں آؤں گی، مجھے کہیں جانا ہے. جھوٹ کہا انہوں نے جھوٹ بولے. آج مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے جھوٹ بولا. میں نے کہا کیوں نہیں آنا ہے؟ آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ کی کوئی رشتوں میں خرابی ہوئی ہے؟ تو آپ گواہ ہیں. ایمن مدرسہ اور ایک مدرسہ، کون سا نام بولو؟ دارالایمن. یہ 2 مدرسے، دارالہدا، یہ 2 مہینے بڑے محبت سے تھے. یہ گواہ ہیں، زمانے سے ان کے ساتھ رہی، یہ گواہ ہیں. میں آج ان کے لیے دعا کرتی ہوں. انشاءاللہ میں جا کے کوشش کر کے ملا کے آؤں گی. انشاءاللہ میں نے نیت کر کے، وعدہ کر کے، دعا کر کے جاؤں گی. 2 بڑے، مجھے تو نہیں معلوم، میں تو دبئی میں تھی، میں یہاں پہ نہیں تھی، ان لوگوں کو معلوم ہے. تو انہوں نے دونوں میں آپس میں بیع ڈال لیا. یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بات کر رہے ہیں. کیا ان کا اسلام پڑھانا قبول ہے؟ اللہ کو قبول ہے؟ ہم پورے مل کے کوشش کریں کہ جو بھی جدا ہو ملائیں، جو بھی جدا ہو ملائیں. میں نے کہا جو اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے دل میں کفر رکھیں گے وہ میرے کلاس سے نکل جائیں گے. صحیح ہے نا بھاجی؟ نکل جائیں گے. دلوں کا کفر کے بغیر آپ ان کے گھر آئیں گے اور وہ تمہارے گھر آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے میرے درس میں نہ آئیں. ٹیچر ایسی ہو جو اصول پہ خود چلیں اور چلائیں، تب وہ دین مکمل ہوگا. جا کے مدرسے کھول کے بیٹھ کے کفر ڈالیں گے دلوں میں، اب جدا جدا رہیں گے. اللہ دونوں بہنوں کے دلوں کا کفر مٹا دے، دونوں کے دلوں میں محبت دے دے، دونوں کو ایک بنا کر دین کو ساتھ لے کر چلنے والے بنا. کافر سوال پوچھیں گے یہ کافر ہے یا میں کافر ہوں، کون کیا جواب دیں گے؟ ہم کفر کریں گے تو کیا بات ہے؟ بندگی وہ نہیں ہے جو اپنے من سے چلائیں، بندگی وہ ہے جو رب کہتا ہے اس پہ چلیں اور چلائیں. بندگی وہ نہیں جو خود کے طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے کٹ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو لکھا ہوا ہے، آپ کے دیکھو کیا ہوا، صحیح بخاری، یہاں پہ ٹیپ کرو، ہیلپ کرو ان کو، یہاں پہ ٹیپ کرو، یہاں پہ ٹیپ کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو لکھا ہے وہ طریقے سے آپ نماز پڑھیں. صحابہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھے ہیں، تابعین اسی طریقے پہ نماز پڑھے ہیں. نماز کا طریقہ میں اب شروع کرتی ہوں، ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا. نماز کا طریقہ میں شروع کر کے بتا رہی ہوں. نماز آپ اتنی عظیم ہے. سنت کی ایک بات میں کرتی ہوں، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی جو 2 سنتیں اور جو وتر کی نماز جو چھوڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کا مطلب اب سوگ بھی گئے ہیں تو اس کے بعد ادا کیا ہے. رات کو سو گئے، نیت تھی تہجد کی، اٹھے نہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ کو وتر ادا کرنا ہے. اگر آپ ریگولر ہیں آپ کو چانس ملے گی، ہر کسی کو نہیں ملے گی. تو زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی جگہ ہے، کتنا کھلا ہے، اس میں ساری نیکیاں بھرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان ہے؟ یہ 2 سنتیں کتنا بڑا کمال کر رہا ہے، کتنی بڑا کمال کر رہا ہے سنتیں. فرض نماز کتنی بڑی کمال کر رہی ہے. اچھا فجر میں کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے. ظہر میں کیا پڑھیں گے؟ دیکھیں سنتیں موقدہ 12 ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں، موقدہ بھی. میں کنفیوز نہیں کروں گی،
सिंपल बताऊंगी इंशाल्लाह, जैसे सिंपल बताती हूँ बिस्मिल्लाह ताला। फजर को 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, 2 रकात फजर। अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा में चले गए, आप गए, नमाज जमात से हो रही थी, नहीं जी हमें बैका, हमें औरतें जी, हम जमात से नहीं पढ़ते जी, वो मर्दों के लिए खड़ जाओगे? हाँ, ऐसे कर रही हैं औरतें, जमात को नहीं खड़ती हैं। 20 पर 7 मर्तबा नमाज पढ़ने के अजर मिलेगा, मगर एक नमाज का 100 जो रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं, ये 50,000 1 लाख जो रखे हैं, उसके साथ 27 मुकर्रमा में नमाज पढ़ने का कितना सवाब? 1 लाख मर्तबा। ओके, 1 लाख को 20 पर 7 बार डिवाइड करो, कितने लाख हुए जी? 20 पर 7 लाख हो गए। समझ रहे हो? हम समझते हैं? नहीं समझते हैं। और वो भी फोर्स करते हैं औरतों को, घर में क्यों नहीं जमात कराते? औरतों के लिए जमात फर्ज नहीं है, चाहे तो पढ़े चाहे तो ना पढ़े, आपको गुनाह नहीं है, अजर है, आपको गुनाह नहीं है। औरतों को फोर्स करके दीन में से नहीं निकालिएगा, औरतों को फोर्स ना करें। कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं पढ़ना चाहते, डिपेंड। ऐलान करें, आना है आए, नहीं आए अपनी करें। हिकमतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक दीन फैलाते रहे, नमाज के लिए आपको पकड़ पकड़ के नहीं करे थे। आप हिकमतों से दीन समझाएं, उन लोगों को वो जज्बा डालें, तब आगे बढ़ेगा। दोहर को 4 रकात पहले सुन्नत होती है, फर्ज से पहले होती है, फर्ज बाद में होता है। अगर नमाज चले गए, जमात से नमाज मिल गई मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में अब हम जाएंगे, मिल गई, अगर टाइम नहीं मिला बाद में पढ़ सकते हैं, ऑप्शन। मगर आपका फर्ज क्या है? पहले पढ़ें, फर्ज से पहले सुन्नत अदा करें। हर सुन्नत 2-2 रकात में अदा की जाती है, सिर्फ दोहर की नमाज 4 रकात अदा हो जाती है, इसमें है दलील। ठीक है, तो 4 फर्ज हम पढ़ लेंगे जी माँ। वट दोहर की है, चाहे तो 2 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, सवालात आखिर में रखती हूँ। ठीक है, दोहर में 4 सुन्नत पढ़ेंगे, 4 फर्ज पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नत पढ़ेंगे। ठीक है, नवाफिल आपकी मर्जी है, रेगुलर ना कर लें। असर को मैं 4 पढ़ती हूँ, कितने हुए मेरे सुन्नत? मैं दोहर को 6 सुन्नत पढ़ती हूँ, फजर को 2 सुन्नत पढ़ती हूँ, कितनी हुई मेरी सुन्नत? फजर के 2, दोहर के 6, 8 हो गई। मगरिब को 3 फर्ज पहले पढ़ती हूँ, चाहे तो उससे पहले 2 नवाफिल चाहे आप अदा कर सकते हैं, यह सुन्नत से नवाफिल अदा कर सकते हैं। ठीक है, 3 फर्ज, फर्ज की फराइज की बात करते हैं, नवाफिल नहीं रखूंगी। फर्ज 3 पढ़ के 2 सुन्नत पढ़ती हूँ, कितनी हुई मेरी नमाज सुन्नत? 10 हो गई। बची कितनी मेरी? 2 रकात बची। ओके, ईशा को 4 फर्ज पढ़ती हूँ, नमाज के डुबकियां मारना छोड़ दो। 1 रकात में सूरे मुल्क, दूसरी रकात में सूरे वाकिया, ऐसे याद करके पढ़िएगा, तब नमाज का मजा आएगा। लंबी नमाजें वैसी होनी चाहिए, ओ लड़ाइयां 20 की, 10 की, 12 की, 3 की, ये नहीं है। ओके, 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत, 3 वितर हम रख लेते हैं। अगर कोई लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। मैं कैसे पढ़ना आज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों में इसमें झगड़े हैं। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसी नमाज पढ़े वो बताऊं, या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े वो बताऊं, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े वो बताऊं, या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े वो बताऊं, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े वो बताऊं? कौन सी नमाज किस किस को सीखना है? आप वो बोलिएगा, मैं वो नमाज सिखाती हूँ। बोलो। नहीं, अब चलो, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रखती हूँ, उन्हीं की अफजल है। अब मैं 4 सहाबा में किसकी नमाज आप सीखना चाहते हैं, पूछो, मैं बताती हूँ। हो क्या? पक्का? पक्का? रेडी? सब रेडी? 4 सहाबा ने गद्दारी किसी ने भी नहीं की, सब ने वफा किया मेरे नबी से। जूते नीचे रखते तो जूते रखते, बगल में रखते तो बगल में रखते, आप उठते तो उठ के खड़ जाते, आप बैठते तो बैठ जाते, आप करने बोलते तो करते, आप नहीं करने बोलते तो नहीं करते थे। उनको कहते हैं सहाबा वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले। हम कौन हैं? नहीं, हम इमामों वाले। हम इमाम काय को छोड़ो जी, एक इमाम को लेना, 4 इमाम ही ना जी। एक इमाम क्या जी, एक में रह जाना क्या जी? क्या जी बोलो जी, एक इमाम में रह जाना या 4 इमामों में रह जाना? एक इमामुल अंबिया सैयदुल
بولو کیا بیٹے کیسا ہے؟ موت تک لیتی رہوں گی. سید الانبیاء مطلب کیا؟ انبیاؤں کے سردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کو حصن مسلم میں نہیں لا سکی. انشاءاللہ بیت المال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں سب کے لیے حصن مسلم آئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا اما آپ کو پہنچا دوں. نماز کے لیے دیکھیے جو مرنے سے پہلے تک آپ کو اجر ملے گا. نمازی بھی خبر کے اندر جب بولے گا، فرشتے کو یہیں پہ یہ بات گزری ہے، فرشتے کو جب کہے گا میں نماز پڑھ لیتا ہوں میں عصر کی، کیونکہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے. مردہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، سورج نکل کے نیچے زمین کے نیچے قبروں کے نیچے سے چلتا ہوا عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سجدے میں گرتا ہے. میں اور آپ تو چھوڑو، رب العالمین کہتے ہیں سارے جھاڑ، سارے پہاڑ، سمندر کو میں جا کے غور و فکر کی بڑی ہوا ہے نا، الحمدللہ سمندر کے پاس بیٹھ کے دیکھتی یوں سمندر اوپر سے ایسے اٹھ کے آتی سجدے کرتی. غور سے دیکھو، 3 دن سے اپنے سجدوں کو نوٹ نہیں کیا ہوگا. سمندر کیسے سجدے کرتی ہے، نہر یوں آتی ہے، رکوع کرتی ہے، یوں چڑھتی ہے، یوں جھکتی ہے، وہ اڑتی میں جھکتی، وہ جھکتی میں اڑتی. بڑا مزہ آتا سمندروں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں، جھاڑوں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں. میں کہہ رہی تھی میرے بچے کو دیکھ وہ پھول کے جیسے اللہ مجھے بنا دے جو پورا گر کے ڈالی کے نیچے ایسا جھکا ہوا ہے، ایسا جھکا ہوا ہے. ان پھولوں کو دیکھو کتنے بیلز ٹائپ کے پھول ہوتے ہیں. دیکھا ہے، دعائیں ایسے مانگا کرو اللہ ہمیں اس کا عاجز و خاکسار بنا دے. ٹھیک ہے، آپ دعائیں کرتے رہو. تو الحمدللہ سمندر بھی سجدے کرتا ہے نا. اب سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کی بات. آسمان کو دیکھو سجدے میں ہے، جھکا ہے نہیں ہے. پہاڑوں کو دیکھو جھکے ہوئے ہیں، پتوں کو دیکھو کوئی پتا خم نہیں ہے. تو الحمدللہ والشجر یسجدان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بات مجھے آج بڑا دل خوش ہوئی ہوں میں آج، میری زندگی کی ایک تمنا میری پوری ہوئی ہے جو یاد تھا مگر بھول گئی تھی، آج پھر یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے. ایسی تمنا کہ میرا مقصد ہی ہے وہ تمنا کا، ایک یہ تعلیم کرانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو دیکھنا چاہتی ہوں میں کہ وہ کیسا ہے، وہ کتنا پیارا ہے جو اتنا حسین دنیا بنا کے نہ کھاتا ہے، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ یار ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ دادا دادی ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے تو بچپن سے نہ دادا دادی ہے، نہ نانا نانی ہے، نہ رشتے داروں میں چھوڑا، ماں نے اکیلے دین میں پالا. میرا رب اکیلا ہے، اکیلا ہے. کھانا ہمیں دے دیا، پہاڑ ہمیں دے دیے، سمندر ہمیں دے دیے، جھاڑ ہمیں دے دیے، ساری نعمتیں دے دیے، کپڑے ہی کپڑے دے دیے، آزا ہی آزا دے دیے، خوشیاں ہی خوشیاں دے دیے، شوہر دے دیے، بچے دے دیے، سب دے دیے. سب اسی کا ہے، وہی لے لے گا واپس. سب اسی کا ہے، وہی لے گا واپس. کوئی نہیں روئیں گے اس کے بعد، روئیں گے رحمت کی وجہ سے. غم فکر نہیں کریں گے. 3 دن کے بعد کوئی بھائی مر جائے، کوئی مر جائے، آپ میں سے کوئی غم نہیں کرے گا، ورنہ مومن نہیں ہوں گے. آپ مومن ہی نہیں ہوں گے، مومن ہی نہیں ہے اگر غم کریں گے. یہ بندگی ہے اپنے رب کی. کس رب کے بارے میں یار، کس کے آگے جھک رہے؟ تو دیکھو وہ کون ہے جو اس نے بتا دیا اسی نماز پڑھو، جو رب العالمین نے سکھا دیا اپنے محبوب کو، سارے فرشتوں کا سردار، رسول الملائکہ، رسول البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رسول مل کے نماز سکھائے ہیں، 2 رسول مل کے نمازوں کا بندوبست کیا ہے. 2 رسولوں کو ٹھکرا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جبریل امین کو بھی. یہ ٹھکرا رہے ہو، نماز کو جو چھوڑ رہے ہو ٹھکرا رہے ہو. میں اہل حدیث کے خاندان سے نہیں ہوں، میں درگاہ پارٹی کے گھرانے کی ہوں. جب میں نے ایکسپٹ کر لیا دین جان کے، تم لوگ کیوں نہیں لے سکتے؟ تم میرے ہی گھرانے کے ہو نا.
کیا تمہارے نبی نہیں ہیں؟ کل ہی رات کسی کی بات ہو رہی تھی میرے فرقوں کے بارے میں، کون کیسے کرتے ہیں. میں نے عرب میں فرقے نہیں، ہم لوگوں نے فرقہ ہی کیا معلوم نہیں تھا. آدھا پونا دین جان لیا، ہمیں فرقے ہی نہیں معلوم ہی نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ابھی بھی عادت وہی ہے، ہمیں عادت نہیں پڑی ہے. ٹھیک ہے، سیکھو گے اس رب کی نماز جو فرشتوں کے امام کو بھیج دیا، اور نبی سارے نبیوں کے امام کو سکھا دیا، کسی کو نہیں سکھائی گئی سی نماز. ہاں یہ خوشی کی بات، اللہ تعالی تہجد میں جب بندہ ہو کے رہ جاتا ہے اپنے رب کا، خوشی سے نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، شوہر کو چھوڑ کے. میرے پاس بھی شوہر ہے، میرے پاس بھی بستر اچھا ہے، میرے پاس بھی کمبل پورے امپورٹڈ ہی ہے، اچھے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں، نیت کر کے سو، ارادہ کر کے سو، الارم رکھ کے سو. اور ایک حکمت میں کہتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائے رائٹ سائڈ میں کروٹ بدلنا؟ رائٹ سائڈ میں کروٹ بدل کے سونے سے نیند کو چین کی نیند نہیں آئے گی. میں سائنٹیفکلی بھی فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں، سائنس سے بھی جا کے ڈھونڈتی ہوں، ڈاکٹر سے بھی لے کے میں تلاش کرتی ہوں، تب میں کہتی واہ واہ تیری خدائی کیا ہے، سبحان اللہ. تو لیفٹ سائڈ میں دل ہے، دل کے اوپر آپ رکھ کے سوئیں گے، مزے کی نیند آ جائے گی. اس لیے دین کہتا ہے رائٹ سائڈ میں سونا. بے قراری ہوتی رہتی، کروٹ بدلتے رہتے ہیں، بے قراری میں رہیں گے تو تہجد کو اٹھیں گے. لیفٹ سائڈ سو جائیں گے، مزے سے دل سلائے گا، سو جا بیٹا آرام سے سو جا، تو آپ کو نیند آ جائے گی. تو تہجد میں اللہ تعالیٰ بندے کو نماز میں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور مسکراتے ہیں رب العالمین. جو انسان صفوں کو سیدھا کرتا ہے، آج ہمارے ہاں صفوں کو سیدھا ہی نہیں کرتے. انہوں کھڑے اپنے طریقے سے کھڑے، نماز انہوں یوں کڑ گئے، یوں کڑ گئے، یوں کڑ گئے. نہیں، صفوں کو صحیح کرنے سے اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے. یہ کون سے سورے میں آتا ہے؟ حنفاء ويقيموا الصلاة، کس میں آتا ہے؟ ذالک دین البینہ. کتنا کلوز دے رہی ہوں. بینہ، یہ ایک رخ جو ہوتے ہیں بندے ایک ساتھ جب جڑ جاتے ہیں، یہ ایک ساتھ کھڑتے ہیں، کھاندے کو کھاندا، پیر کو پیر، گھس کے سکڑ کے. اب میں ایک بار گئی تھی، میں آپ لوگوں کا گلہ ہے، میں مسجدوں کو کیوں نہیں جاتی سن لو. مجھے اجازت بھی نہیں تو میں چوری سے گئی تھی چھوٹی چار مینار کو. اب میرے اسٹوڈنٹ بھی پہچانتے ہیں تو میں پروپوگنڈا نہیں کرنا چاہتی، میں فلاں چوری سے نقاب میں آئی نماز میں جمع ہوئی، عورتوں کو ذرا صحیح کرائی، آ جاؤ آگے آ جاؤ آ کے کھڑو. لڑ رہی ہیں میرے سے، ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں. بولی میں نہیں جانتی با، میرے نبی نے کہا ہے سن لو. لڑائی ہو رہی ہے. میں نے ٹھیک ہے. اس کے بعد میں بولی آپ ایسا نہیں کر سکتے نا، جگہ لیں. تھوڑی سی اتنی جگہ تھی، میں جا کے گھس گئی، کیونکہ اتنی جگہ اگر ہے تو ہم نے عرب میں سیکھا ہے ہمیں ماریں گے. ہمیں ڈر کس کا ہے؟ دوسروں کو مارنے کا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچائی. میں گاڑی چلاتی ہوں، لوگوں کو کہتی ہوں کار یا ٹو ویلر چلاؤ، سامنے والا ٹھوسے گا وہ نہیں دیکھو، اپنی گاڑی کو بچاؤ، دین کہتا ہے تو اپنی گاڑی کو بچاؤ. میں گھس کے کھڑ گئی. نماز ہونے کے بعد اتنا لڑائی کی عورت نے، وہ اتنی جگہ میں کیسا جی کھڑنا، گھس کو یوں گھس گئے تم، کیسے کرنا؟ میرے نبی نے گھسنے کا، میں گھس گئی. میرے نبی نے کہا نہیں جگہ تھی نا، کیسا یہ نماز ہی تھی، اچھی بلائیں سب آ جاتے. میں ایسا دل دکھا، میں نے کہا اللہ یہ دین کو میں کہاں سکھاؤں، کس کو سکھاؤں، کہاں جا کے سکھاؤں، کیسے ان کو تیار کروں؟ تو میں نے ڈیسائیڈ کر کے گروپس بنا کے الگ الگ کر کے یہ کام کر رہی ہوں. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسجدوں کی حالت آپ صحیح نہیں کریں گے، کوئی بھی مسجدوں کی حالت آپ اگر صحیح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راضی نہیں ہوگا. آپ اپنی نماز میں نہ کھڑیں، آپ کے دشمن ہو جائیں. آپ مسجد کو جاتے ہیں، ان کو صفیں کے سامنے جا کے کھڑائیں. صفوں میں آپ نہیں ہیں، بولے تم نوکر ہو کیا؟ میں نوکر ہوں، آپ بھی نوکر ہیں، ہم پورے نوکر ہیں. تم یہاں کی بڑی ہو مسجد کی؟ نہیں، اللہ بڑا ہے، حکم سب کو ملا ہے. جا کے صفیں ہر عورت سیدھا کریں گی، ہر عورت صفوں کو سیدھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسکراتا ہوں دیکھ کے جب صفیں اچھی. کون چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو مسکرانا کرانا چاہتے؟ صفیں صحیح کرو گے یا گالیاں دیتے لڑتے ہیں بول کے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں ہٹنا، کوئی نہیں ہٹنا. ہم پورے مل کے صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے. دوسرا، مجاہد جو لڑنے جاتا ہے، میں لڑنے آئی نا یہاں پہ،
اللہ تعالیٰ مسکرائے نا، خوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا، تہجد کی نماز پہ جو کھڑتا ہے اس کو زبردستی کی نہیں، خوشی کی، مطلب کی نہیں، بیٹے کی شادی کر دے مطلب کی تہجد نہیں، شادی کے لیے مطلب کی تہجد نہیں، بچہ پیدا ہونے کے لیے مطلب کی تہجد نہیں، گھر کے لیے مطلب کی لوگ تہجد پڑھتے ہیں مفاد کے لیے، اپنے قبول دعا کے لیے اٹھتے ہیں، نہیں، محبت کے لیے، اس کے قربان ہونے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کتنا پیارا ہوگا، وہ کتنا حسین و جمال والا ہوگا، وہ کیسا ہنستا ہے تو کیسا دکھتا ہوگا، وہ نور کیسے چمکتا ہوگا۔ اللہ تیری ذات تو جانے، نور اللہ نور عطا کر دے ہم سب کو، نور اللہ نور عطا کر دے۔ قرآن ایک نور ہے، اس پہ تیرا نور، دونوں نور ہمیں عطا کر دے۔ انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی۔ تو کریں گے، صف کو صحیح کریں گے، پیروں کو، انگلیاں کو ٹیڑھے نہیں رکھیں گے، ٹیڑھا رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ رخ انگلیاں رکھیں گے، قبلہ رخ رکھے آپ کے پیر ہاتھ ڈھیلے، عورتیں ایسے کھڑتی ہیں، میں عورتوں کو سکھا رہی ہوں نا کہ یہ عورتوں کی، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ تنگ بھی کرنے والے بہت ہیں مجھے، سمجھتے نہیں میں ایک عورت ہوں، دین کا کام کر رہی ہوں، کیسے کروں، میرا بھی شوہر بچے ہیں، گھرانہ ہے، سب ہے، مجھے وہ بھی دیکھنا ہے، اجازت تم کو ہی نہیں مجھے بھی چاہیے اجازت۔ میں کیا دین پہ آ گئی تو اجازت کی چھٹی مل جائے گی مجھے؟ نہیں نا، سب ہے نا، مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ آڈیو چھوڑ دو، فون نہ کرے، مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی تھی میں؟ اللہ اکبر، پیر سیدھے رکھیں، قبلہ رخ، پیر سیدھے رکھیں، پیٹ ڈھیلے چھوڑ کے نہ کھڑے، سیدھا رکھیں پیٹ، اس لیے عورتوں کا لٹکتا ہے پیٹ، اس کو سیدھے رکھیں۔ نماز بھی بہت بڑی اما ہے، اللہ ہمیں کرے، سینہ بھی اندر کریں، یوں اینٹ کے نہ کریں۔ آنکھوں کی روشنی چھین لیتے ہیں اگر آپ پڑھتے پڑھتے نماز میں آسمان کو دیکھیں گے تو، معلوم ہے نماز میں ادھر اور ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 7 ہڈی، حکم کسے ملا؟ زور سے بولو، حکم کسے ملا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، تو میری تمہاری اوقات کیا ہے؟ حکم ملا ہے 7 ہڈیوں کے ساتھ نماز ادا کریں، اور کپڑوں کو صحیح نہ کریں، اور بالوں کو صحیح نہ کریں۔ اگر ایک بار کر لیں تو ٹھیک ہے، سامنے سے کنکریاں آتے ہیں، کچھ اگتا ہے تو ہٹا دیں۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ شرارہ پہن کو رہے تو 100 بار اٹھاتی، مسجد کو گئے بعد کوئی نماز میں بیٹھ گئے تو ان کو کھینچتی ہوں، پھر اوڑھنی لمبی رہی تو یوں کھینچتی، پھر اوڑھنی یوں لے کر کرتی، اور نماز میں یوں یوں کرتی، یوں سوچتی۔ ایک لڑکی بھی ہے جو حافظ قرآن ہے، جو یوں سوچتی ہیں، ایسا کرتے ہیں، ناک میں یوں یوں کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ، یوں کھڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، سینے کے اوپر کس کے۔ ان چیزوں کو اگر صحیح نہیں کریں گے، میری تمہاری نماز بیکار ہے۔ بالوں کو صحیح کرتے رہنا، کپڑوں کو ایک بار کر سکتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا پڑھ رہے ہیں نماز کہ میں کیا بولوں، پتلی ہونی ہے، اندر کا سینہ بھی نظر آتا ہے۔ مرد حضرات آج کل ایسا پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے سے پورا 70 کھل رہے ہیں، پردے کی بات پردے سے کریں، 70 کھل رہے ہیں، آزاد دکھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے کبھی میرا بھی ہاتھ اتنا کھل گیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا، دیکھو تمہارا ہاتھ اتنا نظر آ رہا ہے، اللہ جزاک اللہ خیر، آپ نے دیکھ کے مجھے بتائے۔ انسان کبھی ہوش میں رہتا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، نماز کے چکر میں کھڑ جاتا ہے۔ اگر یہ ٹیچر ہے بول کے آپ صحیح نہیں کراتے، آپ پھوڑتے آپ کا سر اللہ تعالیٰ، سمجھ میں آ گیا؟ ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو، غلط ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں وہ کہہ رہی ہوں نا، میں اپنی غلطی بتا رہی ہوں نا، کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہے اپنی غلطی کو، نعوذ باللہ من ذالک، میری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے لیے ہم کھڑیں گے، کھاندے تک لے جائیں گے اور سینے پہ باندھیں گے، کان کو نہیں لگائیں گے، یا کان تک لے جائیں گے، باندھیں گے نہیں۔ نیت منہ سے کریں گے نہیں، دل سے نیت کے، منہ سے بولتے ہیں وہ نہیں بولنا، واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے نہ کہیں۔ اور ایک بات، کعبہ دنیا کے مڈل میں ہے، دنیا پوری ایک گول ہے، مڈل میں کعبہ ہے، اس لیے آپ کعبہ چھوڑ کے ادھر نہیں کھڑ سکتے، آپ کا کعبہ اس طرف نہیں ہے۔ کعبے کی 4 دیواری ہیں، کبھی یہاں سے یمن کو جاتا ہے، یہاں پہ سعودی کے لوگوں کو آتا ہے کہ جی سی سی، ہمارے لوگوں کو ہم لوگ کون ہیں؟ اور ایک بات کیا کہتے ہیں؟ بولو، عجم، امارات، UAE والوں کو، اماراتی ان کو،
ٹھیک ہے, چار طرف, چار دنیا کے کونوں کی طرف ہیں, ہمارا کونا اس طرف ہے کعبے کا, تو ہم لوگوں کو ادھر مڑنا ہے. اوکے, کعبہ چھوڑ کے آپ عبادت کہیں نہیں کر سکتے. نفل نماز اونٹ پہ بیٹھے, کار پہ بیٹھے, کہیں پہ بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے اتر کے قبلہ رخ کر کے ہی پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیام. اب بڑے فار ایگزامپل, میں آپ کئی بڑی مائیں عمر والی جب میں درس ختم کر کے آتی ہوں, مجھے ملنے کے لیے کیوں اٹھتی ہیں؟ مجھے وجہ بتائیے, جلدی بولے. مجھے ملنے کے لیے اٹھ کے آتی ہیں, کیوں آتی ہیں؟ احترام کس کے لیے؟ میری عمر کا, میں تو چھوٹی ہوں. استاد کا. اتنا معلوم ہے, سب عورتیں جانتی ہیں, سارے مرد جانتے ہیں, ایک معمولی عورت تھوڑا سا الف با جان لی تو اتنا احترام اسے مل گیا. رب العالمین کے سامنے کیسا جانا ہے؟ کھڑ کے, اللہ کے پاس جاتے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑ جانا, جیسے انسان کے سامنے. ہمیں سمجھ ہی نہیں نا نماز کیا ہے. 3 چیزیں, 1 قیام, نمبر 2 رکوع, نمبر 3 سجود. میں نے کہا اللہ نے ہر چیز 3 میں تقسیم کیا ہے, نماز کو 2 حصوں میں اپنے میں بندے میں بانٹ لیا ہے, شرک نہیں کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو 3 چیزوں میں 3 چیزیں بھی کسی کے لیے نہیں ہے. خواجہ غریب النواز کے لیے بھی نہیں ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نہیں ہے. خواجہ غریب النواز کے لیے بھی جا کے گھس کے, حضرت یہ ہرائی پہن کے بیٹھی ہے, اوکے, پوری ہری بیٹھی ہے کوئی پاس میں میری, جاتی ہوگی درگاہ پہ؟ ہاں, نہیں جاتی؟ تمہاری بیٹی نہیں جاتی نا, گئی تھی کبھی؟ کوئی بات نہیں بیٹا, تو ہرا پہ نہ, میں بھی پہنتی. اوکے, ٹھیک ہے, اللہ ہرے پردوں میں رہتا ہے. تو جھکنا, ایسے جھکنا یہ نہیں ہے کسی کے لیے. اگر آپ کر رہے ہیں, ان کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے ٹائم سے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ جب بلاتا ہے وہ ٹائم پہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی نماز ہوگی. آپ اپنے ٹائم سے نماز پڑھیں گے, یہ آپ کی نماز آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیسے قبولیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایسے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے. اب میں قرآن پڑھا کے آتی ہوں, عورتیں ایسے آ کے باجی بول کے ہاتھ لے کے چوم رہی ہیں مجھے, نوز باللہ من ذالک. علی باتا جاننے والی کو ہاتھ چوم رہے ہیں. جو علی باتا کو ایجاد کیا, قرآن کو ایجاد کیا, دنیا کو ایجاد کیا, ہماری ہڈیوں کو بنایا, ہمارے جسم کو بنایا, ہمیں سب کچھ دیا, اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑنا ہی نماز ہے, یہ بندگی ہے. ٹھیک ہے, یہ بندگی ہم کھڑیں گے, اللہ اکبر نیت بولیں گے, نیت بول کے کھڑیں گے. نیت کیا بولیں گے؟ نیت کیا بولیں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں, اس کا ثواب اللہ تجھے پہنچے, اس کے بعد غوث پاک کو پہنچے, اس کے بعد کسے پہنچے. نہیں ہے نا, ہے نا, اب سب صحیح ہو رہے ہیں نا, مجھے آتا ہے جواب. بہت شکریہ, ہم صحیح ہو گئے, اللہ جزائے خیر دے سب کو. کعبے کے منہ طرف, واسطے اللہ کے, یہ سبھی نہیں کہنا ہے, بعد میں پڑھ سکتے ہیں. انہی وجہ تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اسی بعد انہی وجہ بھی چاہیے, پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں, نیت تمہاری ہونا چاہیے. میری نیت کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ بھی کہتی ہوں, یا محمد بھی کہتی ہوں, مگر میرے دل میں مجھے معلوم ہے وہ سنتے نہیں ہیں, صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کے سوا کوئی اور سنتا نہیں ہے. ایک آٹو والا ایک زمانہ پہلے میرے سے لڑائی کیا تھا, یا رسول اللہ تو نے کہہ دی, اب تو مومن سے ہٹ گئی, کافر ہو گئی. میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اکیلا سنتا ہے, آپ نہیں سنتے. یہ ایمان کے ساتھ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, آپ کو کنڈیشن نہیں ہے. قرآن میں پڑھتے ہیں یا محمد, تب کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ قرآن میں پڑھتے ہو, تب کیوں پڑھتے ہو؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب ایک اسٹوڈنٹ کے مدینہ منورہ میں ہے, باجی تمہارا نظرت میں تمہارا درود سن لی, میں سلام, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولے تم میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنانا. وہ کہہ رہی تھی میں سنا دوں گی, میں بولے نہیں سنانا. کیا ہو گیا, جا کے گم گئی وہاں پہ؟ میں یہیں سے سلام بھیجوں گی میرے نبی کو, فرشتے لے کے جائیں گے, تو وہاں بھی سناؤ گی تو فرشتے لے کے جائیں گے. تم نہیں سنانا, میرا سلام میں سنا لیتی ہوں. سیدھے ہو کے آ جانا, غلط کر کے آ رہی ہو تو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں پہ جا کے تیرے دیوانے ہو جاتے پبلک کو دیکھ کے. الحمدللہ, سمجھ میں آ گیا؟ اللہ خود سلام ہے. اللہ, ذرا مڑتی ہوں قبلے سے تاکہ بتانے کے لیے آسانی ہو. اللہ مجھے معاف کرے, ذرا ٹیڑھی رہتی ہوں, چھوڑ کے نہیں ہٹ سکتی میں قبلہ. ٹھیک ہے,
تو ایسے یوں ہاتھ لے کے جوڑیں گے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، اور نماز پڑھتے پڑھتے انگلیاں نہیں توڑ لینا، نماز پڑھتے پڑھتے ذرا یوں نہیں کر لینا. ہوتا ہے نا جسم کی بڑے ورزشیں ہوتی ہیں، جم پورا کھلتا ہے نماز میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا کے یہ ہاتھ کو چھوڑ کے بنگڑیاں کہاں پہنتے ہیں وہاں پہ دوسرا ہاتھ رکھ لیجئے گا. جو میرے سامنے نہیں ہے ان کے لیے سمجھانے کے لیے بنگڑیوں کی طرف ہاتھ رکھ لیجئے گا. پھر اس کے بعد ہم بولیں گے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک الگ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کریں گے نماز کی. ہم کریں گے فجر کے 2 فرض کے. ڈن. 2 کی ہم بات کرتے ہیں. فجر کے 2 رکعت فرض کی نیت دل میں کیسے کروں گی نیت؟ ہاتھ اٹھا کے نیت نہیں کروں گی، ہاتھ نیچے چھوڑ کے گردن جھکاؤں گی، دل کو بچھاؤں گی، اپنے رب کو میں جانوں گی بڑا تکبر والا ہے، بہت بڑا ہے. دماغ میں لانے کے بعد نماز پڑھیں، ورنہ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، پورا لا کے اس کے بعد نیت کر لیں کہ فجر کی 2 رکعت کی نیت میں نے کر لی. میں ہاتھ اٹھاؤں گی، اللہ اکبر نہیں بولیں گے. لام لیفٹ سائڈ میں آتا ہے، لیفٹ سائڈ میں ٹنگ جائے گی، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بول کے میں ہاتھ جوڑ لوں گی. اس کے بعد پڑھوں گی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. سبحانک اللہم بحمدک پڑھنے سے پہلے میں کیا پڑھوں گی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. لوگ بولتے ہیں کہ ایڈیشن یاد کر لیا. آپ کے نبی نے کہا ہے، میں نے کری ہوں. شیطان کا ہر ورغلہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. پہلے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اس کے بعد نقني، اس کے بعد من خطاياي من الصواب الأبيض من الدنس من الدنس. اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. جسے یاد نہیں وہ یاد کریں، جو یاد ہے صحیح کریں. پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جماعت سے پڑھا رہے ہیں بسم اللہ دھیرے پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے. مسجدوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ دھیرے وہ پڑھتے ہیں، الحم کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یہ ایک آیت کو ختم نہ کریں. قرآن کی نمبر 1 آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہی ہے ہدایت تقوی کرنے والوں کو. قرآن ہی ہے ہدایت تقوی کرنے والوں کو. اگر اس کے بعد بھول گئی میں، یاد نہیں، اس کے بعد کی لائن یاسین والقرآن الحکیم، پھر وہ بھول گئی، نعوذ باللہ من ذالک. کبھی نہ بھلا اللہ. بہت زیادہ یادداشت ہم سب کو دے قرآن کریم. مرنے سے پہلے مکمل یاد رہیں تاکہ سیڑھیاں جنت کی چڑھنے کے لیے ہمارے لیے قرآن تو عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے. سنتیں اور قرآن اور سیرت النبی سب ہمیں عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے. تو پڑھنے کے بعد ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیے.
پورا ہو گیا. اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ کو ہاتھ اٹھائیں گے. یہ رفع بلند یدین دونوں ہاتھ میں نے چڑھائی تھی نا ایکسرسائز کرنے کے لیے. وہ کون سے پارک میں, کون سا پارک گھر کے پاس تھا, وہ جے محل میں. ایسے جا کے یوں کرتے ہیں ایکسرسائز, یوں باڈی کو یوں اسٹریچنگ. آپ کو باڈی کو اسٹریچنگ نہ کریں, آپ اللہ نے جتنا سکھایا ہے اتنا کر لیں. اللہ تعالیٰ جو سکھایا ہے ایکسرسائز بھی لے لیے. اللہ جو سکھایا ایکسرسائز میں باڈی کو بہت اچھا ہے. نماز میں نہیں اٹھائیں گے. نماز میں رفع یدین ہاتھ دونوں اٹھا کر لوگ کیا کرتے ہیں, ڈڑک ہاتھ اٹھا کے لڑک جاتے ہیں نیچے. نہ, ہاتھ پورا اٹھائیں, کھاندے کی طرف تک لے جائیں, ہاتھ 1 سیکنڈ تک روکیں, باڈی کے ہڈیاں اپنی جگہ پہ ہو جائیں. آپ سب کو دیکھتی ہوں شرم محسوس کرتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹ بھی کر رہے ہیں. ہاتھ یوں اٹھائے یوں چلے گئے, نہیں, پورا اٹھا کے 1 سیکنڈ اپنے آپ کو صحیح کریے گا, ہڈیاں واپس ہو جائے. پھر رکوع میں جا کے ٹکنوں کو دونوں کو کیا بولتے ہیں, گھٹنوں, کیا بولتے ہیں اس کو, گھٹنے, کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, کیپ. یہ عورتوں کو بہت اچھا معلوم ہے, کیپ کے اندر کا گد چلا گیا نظر, کیا کرے. اچھا ہے میں اور ٹیڑھی نماز پڑھو, اللہ اور گد نکال لے گا, اور پڑھو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولے پڑھو, گد نہیں نکلے گا. ہمارا گد نہیں نکلا اللہ کے اذن سے. گر مر کے بھی گاڑیاں کے ایکسیڈنٹ اڑ گئے, کئی لوگوں نے ہمیں لا کے اڑایا, تو بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے پکڑیں گے گھٹنوں کو, دیکھو اوپر رکھتی ہوں گڑگا, ایسا یوں پکڑیں گے, پکڑ کے پورا جھکیں گے. پیٹھ کے پر کچھ رکھے تو نہ گریں, یعنی کہ پوری طرح سے نیچے پورا ایسا یوں جھکیں گے, ایسا پورا ڈائریکٹ نیچے دیکھیں گے, ڈائریکٹ دونوں آنکھوں کو نیچے دیکھیں گے. پتا ہے میں اتنے دن سے درد تکلیف آپ سب کو معلوم تھا, کل کیا پتا چلا ہے, اللہ نے میرا ویژن پورا جو میرا پاور تھا جو ریڈنگ کا ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے میرے سر میں تکلیف ہو رہی تھی, برین میں. اللہ کیا کیا کراتا ہے آزما کر دیکھنے کے لیے. جب سے پکارتے ہیں تو زندہ ہے, تو زندہ ہے, بے شک وہ زندہ کر کے دکھا دیا کل, الحمدللہ. تو کس سے ہوئی میری روشنی, کیوں میرا وہ پاور 2.5 سے پورا ختم کیوں ہوا, نماز اور قرآن سے. نیچے ڈائریکٹ دیکھیں, اٹھ کے کھڑنے کے تک دونوں ہاتھ کو پھر اللہ کے آگے کھڑا کریں کہ میں موجود ہوں. اب سولجر کیا کرتا ہے, ملٹری والا کیا کرتا ہے, پولیس والا السلام علیکم نہیں کرتا ہے. ارے تو کیسا مسلمان ہے, تو کیسا نوکر ہے, تو کیسا ریفیوجی ہے, تو اللہ کے سامنے ایسا 2 ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, نہیں اٹھا سکتا. تیرے اللہ نے سکھایا ہے, پولیس والوں نے سیکھ گئے, تم نہیں سیکھو گے. اللہ اکبر, دونوں اٹھائے, اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے تیری حمد سن لیا, ربنا لک الحمد. اس کے بعد ہاتھ دونوں نیچے رکھے, شولڈرز کو ڈراپ کر کے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد کیا پڑھیں گے, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں, میں آگے نہیں جاؤں گی, جو اسٹوڈنٹ ہم سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ. آپ کو چاہیے حصن مسلم سے اور یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد جاتے وقت آپ لوگوں کی مثال ہے, ایک حدیث آپ نے بھی پوچھا تھا, اور بانو باجی بھی نے بھی, انہوں بھی پوچھا تھا, کون جو دیون ہلی میں جو مدرسہ, انہوں نے بھی پوچھا تھا. یہ حدیث یہ صحیح دکھا رہی ہے, دیکھو نظر یہ کیا ہے, دیکھو چیک کرو نا. بولے کون, عرب میں دکھا رہے ہیں, عرب کے علماء دکھا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, واسط فہیم کا میں نے بھیجی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کے گھوڑ دونوں ہیں, 2 میں سے صحابہ نے کیا کرے. دیکھو کبھی جانور پیروں کے بل بیٹھتا ہے, کبھی جانور ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فار ایگزامپل آپ مجھ سے ملنے کے لیے پاؤں سے ملے, آؤ بیٹا ہاتھ پاؤں سے ملے, آؤ ملے, پاؤں ملو. نہیں ہاتھ سے نہیں ملوں گی, پاؤں ملو گی, کیوں نہیں ملو گی, ادب نہیں ہے, معلوم بھی ہے. پاؤں سے ملو گے نہیں, چھوڑو پاؤں چھوڑو, آؤ بیٹے گڑگے سے ملیں گے, آؤ جی, آؤ پورے عورتیں جنہوں پڑھتے نماز, آؤ میرے سے گڑگے سے ملو. جب بھی ملتے گڑگے سے ملو نا, نیچے کے پاؤں سے ملو نا. آپ تو اپنے رب کے پاس جا کے مل رہے ہو, ایمانداری سے ہاتھ پہلے زمین پہ رکھو. آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, آپ کے نبی میرے نبی اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں. آداب میں کتنا لڑتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھو, کتنی لڑائیاں کرتی ہوں, پوچھو ان لوگوں سے, پوچھو چھوڑتی ہوں کسی کو, نہیں چھوڑتی, لڑائیاں لڑتے ہی رہتی ہوں میں. کیوں, آداب کے بغیر نہیں. آداب اللہ نے سکھائے, ہاتھ زمین پہ دونوں رکھے, بعد میں گڑگے رکھے. آپ کو اللہ نے گرپ دیا ہے,
کل کوئی کام کے لیے لکڑی لے کے میں نے ایسے ہی کتا آئے گا, کہیں دور تھی تو میں سمجھی کتا کچھ آئے گا نہیں میری سے, میں مذاق کر رہی تھی, ڈنڈا ہاتھ میں کہی تھی پکڑی تھی. تو میرے بچے نے کہا مما آپ کی مما کو کبھی ڈنڈا نہیں دیکھا نا, وہ اتنی ضعیف بھی نہیں تھی مگر کبھی محتاج بھی نہیں ہوئی. اس کی نماز کے 2 اس کے پاس ڈنڈے تھے, 2 ہاتھ کے جو بیساکیاں تھے ان کی بیساکیاں, میرے پاس بھی 2 بیساکیاں ہیں با, انشاءاللہ جب بھی میں بوڑھی ہوں گی یہ بیساکھی 2 ہیں میرے اللہ کے دیے ہوئے. نماز میں رکھ کے جو اٹھتی ہوں گرپ ملتا ہے. آپ لوگ اٹھتے نہیں ہیں ایسے, دونوں ہاتھ رکھ کے دونوں پام کھولیں, یعنی کہ پام کا مطلب ہتھیلیوں کو کھولیں, دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ بچھائیں, زمین پہ دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کر اللہ کو یہ ایک ہاتھ سے کیوں ملتے ہو جی, 2 ہاتھ سے ملو جی, دونوں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں. انسان اب مسافہ کرنے کے لیے دیکھو ماں, 1 ہاتھ نہیں ماں, 2 ہاتھ سے ملو ماں, 2 ہاتھ سے نہیں ملے ماں ہم نا, وہ کتنی گندی لڑکی ہے آ کے مجھے 1 ہاتھ سے مل کے گئی. ذرا بچوں کو ذرا احتیاط کرو, ریکارڈنگ میں بعد میں کمپلینٹ آئے گی, سنائی نہیں دیا. لے کے سنبھالو, اٹھو آپ, سنو آپ اٹھو لے کے سنبھالو, کچن میں جاؤ, کھانا بناؤ, سب کو کھلاؤ, ثواب ملے گا. بچوں کو سنبھالو, ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. آپ عدت میں نہیں بیٹھیں گے, کچن میں بھی جا کے کھانا بناؤ, بہت اجر ملے گا, بہت. جو کھائے گا تم کو دعا جتنی دیں گے میں شوہر کو بھی جائے گا, بچوں کو بھی جائے گا. آپ سب عورتیں گھر میں کھانا پکائیے گا, سب کو کھلائیے گا. شوہر کو بھی نہیں بولنا جاؤ جی میں نہیں کھلاتی, اسلام میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, دگنا ثواب ہے آپ کھلانا, ورنہ جنت کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, جس کو بھی کھلاؤ الحمدللہ. تو آپ کی بیساکھیاں کیا ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ سے ملو. اب میں برا نہیں ماننا, آپ میں سے میں آپ کو پوچھوں گی, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی آپ کی نواسی یا پوتی یا کوئی آ کے 1 ہاتھ میں ملائیں گے, آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں, 2 ہاتھ نہیں ملائیں گے, 1 ملا کو یوں جائیں گے, ایسا یوں اسٹائل سے, اسٹائل مار کو, آپ سے اسٹائل مارے کیسا لگتا ہے؟ بچیوں کو بھی اچھا لگتا ہے اسٹائل مارنے سے, ایسا ملا کے کرنے اچھا لگتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھنے کے بعد گڑگے رکھنا, گڑگے جب تک نہیں رکھنا, دونوں ہاتھ ہم نے رکھنے کے بعد گڑگے رکھ کر ہم سر رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, سر رکھیں گے. اور کونیاں رکھنے کے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وحشی جانوروں کے جیسے آپ, کتے کے جیسے آپ, کتے کے جیسے ہاتھ نہ رکھیں. تو میں جب سیکھی تھی کتوں کو جا کے ڈھونڈی تھی, ہر جگہ پہ کتوں کو دیکھنے لگی میں. آپ لوگ کرو, کر کے دیکھو تمہارے نبی سے کتنی محبت ہوگی, دیوانے ہو کے رہ جائیں گے. جو بولیں گے کب کرنے لگی, میں تلاش کرنے کے بعد کرنے لگی. کیا میرے نبی, ہوتا ہے نا شیطان اچکالتا ہے, کیا دیکھ لے, یہ اللہ کی مدد آئی مجھے کہ کتوں کو دیکھی تو کتے ایسے بیٹھے ہیں, ایسے کتے کیسے بیٹھے ہیں, کتے ایسے. کتوں کو دیکھو کتے کیسے بیٹھتے ہیں, ہاتھ بچھا کے. ہم نماز میں کیا کرتے ہیں, ہاتھ بچھاتے ہیں. ہم ہاتھ کو زمین پہ, یہ میں سمجھو ایک تکیا کچھ دو مجھے, یہ تکیا دو مجھے, سمجھو میں زمین پہ ہوں, میں نماز پڑھ رہی ہوں, اوکے. ایسے ہم لوگ ایسے ہاتھ بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. اٹھا دوں, ذرا پیچھے کرو پلیز, اوکے. یہ دونوں ہاتھ میرے ہم ایسے بچھا کے, یہ پکڑ لیجیے گا فون ذرا پلیز. دونوں ہاتھ تکے پر رکھ کے دکھا رہی ہوں, ہم لوگ دونوں ہاتھ ایسے بچھا کے سجدہ کرتے ہیں, کونی کو لگا کے ایسا سجدہ کرتے ہیں. کون کون ایسا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں یہاں پہ. کوئی آپ کرتے ہیں, ایمانداری سے اٹھائیں, اللہ کی خاطر ہم سیکھیں گے. نہیں بولنا ایسا, لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہی تھی, ہم عاجزی سے کہیں گے اللہ نے ہمیں سکھایا, ہم غرور نہیں کریں گے, خادر یا کاری ہم نہیں کریں گے. پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے, ٹھیک ہے, ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے, ایسا نہ بولنا کبھی, یہ مطلب یہ غرور ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم دل سے بول رہے ہیں مگر غرور ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ ہم ایسا نہیں بچھائیں گے, اس کو اٹھائیں گے اوپر. یہ شہادت دے گی لا الہ الا اللہ. کون یہاں سے شہادت ہونی چاہیے, کون یہاں سے, یہ ہاتھ پورے بچھنے چاہیے, ذرا گیپ رکھ کے چہرہ رکھ لو. 7 ہڈیوں کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی. اللہ کے نبی کو آرڈر ملا ہے, صحیح مسلم میں ہے, آپ کو آرڈر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ کھوپڑی کی ایک ہڈی ہوتی ہے. کتنے ہوتے ہیں ہڈیاں کھوپڑی کے, کھوپڑی کے کتنے ہڈیاں ہیں,
खोपड़ी कितनी है सोचो, स्कल एक ही है। ओके, वो खोपड़ी में अल्लाह की इबादत नहीं तो खोपड़ी फोड़ेंगे, वो सर नहीं झुकाएंगे तो खोपड़ी फोड़ेंगे। एक ना सुनेगा ना बोलेगा, लेके हथौड़ा खड़ा रहेगा, खबर में फोड़ेगा, सर जुड़ेगा, फिर फोड़ेगा, फिर सर जुड़ेगा। आज जो सर जो नहीं बिछा रहे हो अल्लाह की राहों में, सर और नाक की एक हड्डी मिलके नाक लगना चाहिए। छोटी नाक है तो दबा के लगाएं, लंबी नाक है तो नाक लगाएं, बीच की नाक है तो भी लगाएं, नाक नहीं है तो नाक के बल तक ले जाके लगाएं। मगर नाक अगर नहीं लगेगी तो कयामत के दिन दाग डाला जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कह दिया। कल एक स्टूडेंट का फोन आया था, कह रहे थे हाँ वो आयत वहां पे मिली, अल्लाह जो थप्पड़े मारता है मुंह पे मारता है, सूरह अनफाल आयत नंबर 50 में है जो तुम कह रहे हो। आप भी कभी पढ़ने के बाद कुछ मिले तो एक ऑडियो भेजो, खुशी मिलेगी मुझे, कुछ सीख रहे हो, दिल खुश होगा। ठीक है, तो नाक आपकी लगाए, कितने हड्डियां हो गए? एक। उसके बाद आप हाथ सीधा रखे, डावा रखे, कितने हड्डियां? 3। सीधे हाथ की एक हड्डी, दाएं हाथ की लेफ्ट हैंड, दाया बाया, राइट लेफ्ट, सर कितने हुए? 3। घुटने 2 रखे, 1 रखे, 2 घुटने। नीचे की उंगलियां कर नहीं रखते औरतें, माशाल्लाह। बच्चे पैदा हो गए जी, मुझे नहीं हुए, आपको नहीं हुए? बच्चे सबको होते हैं, आजा खराब होते हैं, अच्छे होते हैं नमाज में आजा, आपके आजा अच्छे होते हैं। देखो फिर ये भी मैं सोफे के ऊपर अपना पैर रख रही हूँ, सॉरी सबके लिए, यहाँ पे पैर रख रही हूँ। ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं, अच्छा हम हील पहनते हैं नहीं? हील पहनने के लिए तैयार हैं, शो मारने के लिए तैयार हैं, चमकियां के कंकरियां के हील पहनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की राहों में जाके वहां उंगलियों को झुकाने के लिए तैयार नहीं। ये उंगलियां सजदा करना पड़ेगा, ये उंगलियां सजदा करना पड़ेगा। स्विच बॉक्स ऑन होगा, आपका स्विच बॉक्स ऑन होगा। लाइट डालेंगे तो कैसा करंट पास होगा, आपके पाँव की 2, 5, 10 उंगलियों में करंट पास होगा। मैं छोटी उंगली को भी कोशिश करती हूँ जरा आगे ले जाके यूं करती हूँ, जरा और अच्छा झुक जाऊं। हम लोग कैसा करें, यूं लगा के खाली यूं रखते हैं, नहीं, उसको ले जाके आगे ले जाके और जरा मैं इसके लिए झुका लूं। ओके, पूरी तरीके से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने 7 हड्डियों के साथ अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं है। तो ये एक सजदा कर लिए, डुबकी नहीं मारना, कव्वे के जैसे ठोंग नहीं मारना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बोलना, सुबहान रब्बियल आला कितनी बार बोलते हैं बोलो उतना अजर सवाब मिलेगा। बाकी भी दुआएं आपको मालूम है, सुब्बून कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रुस्बाना ज़िल जबरूति वल मलकूत, ये हर दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका मन युहिब्बुक हुब्बका मन युक़र्रिबुनी इला युहिब्बुक। ये सारा पढ़ के रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सब पढ़ के हम वापस आते हैं। वापस आके बैठते वक्त 2 एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, 2 एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, वहशी जानवर के जैसा नहीं बैठना। ये मैं नहीं बोल रही हूं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। 2 एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, एक पैर को फ्लैट करना जैसे मर्द करते हैं, दूसरा पैर अंदर लेके फिर दूसरा पैर खड़ा करते हैं, ऐसे खड़ा करके बैठना। 2 सजदों के दरमियान में अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी आफिनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, ये 7 चीजें मांगना है अपने रब से। फिर सजदा करना है, फिर सजदा करने के बाद उठ के खड़े नहीं जाना सजदे से, डायरेक्ट सजदे से वापस आके अपने हड्डियों को सीधा लाओ, हड्डियों को वापस बैठो। आप बैठ के फिर 2 मुट्ठियों को, आटा कौन औरतें गूंथती हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर हैं। जो आटा नहीं गूंथती हैं औरतें, उनको बीमारियां हैं। मैंने जब एक्सरसाइज सिखाई मेरे कोई अपने रिश्तेदार को, मैंने कहा आप आटे को क्या करते हो आप ही, तो बेटी को देती हूँ। बोले अच्छा वो तो वर्जिश में पाएगी, आप रोज आटा गूंदना, फिर उसके साथ नमाज में जरा गूंद लेना। ओके, दुनिया के आटा जो गूंदते हैं उस तरीके से मुट्ठी को लाके जमीन पे रखेंगे, दोनों मुट्ठियां ऐसे रखेंगे,
दोनों मुठ्ठियां, ये अंगूठियां हम पहनते हैं ना, अंगूठियां जहाँ पे है देखो, अंगूठियां जहाँ है उस तरफ रखना है। उसमें अंगूठियां बड़ी बड़ी मोटी मोटी पहनेंगे तो नहीं रख पाएंगे, अगर पहने हैं तो उसको पीछे कर लो नमाज के टाइम पे, इसको पीछे कर लो तो आप कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब मेरा खाली हो गया हाथ, ओके। दोनों मुट्ठी रख के ऐसा रखेंगे, पूरी हड्डियों को वर्जिश मिलेगी आपकी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जिन के बारे में ज्यादातर जानती हूँ, वर्जिशें करती भी हूँ, जानती भी हूँ, दीन के लिए सिखाती हूँ, सीखती हूँ, मगर मैंने नमाज में जो बात रखा है ना अल्लाह ताला का ही नहीं है। दोनों मुट्ठियां बांध के ही उठना। अब कैसे उठते हैं? मुर्दे उठते नहीं खबर में से, वो मुर्दे वैसे हम उठते थे। हम मुर्दे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। दो मुट्ठी बांधी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ताकत मिलेगी। दो मुट्ठियां, मेरी माँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर में हर कोई नमाजी थे, तो नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने किसी को मोहताज नहीं किया। मोहताज हो भी जाएंगे पल भर के लिए अल्लाह उठा देगा। देखिए ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसा ऊपर उठिएगा, फिर उठने के बाद क्या करेंगे आप? रफादैन करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग कर लेते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को नहीं करना, रफादैन नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद दूसरी आयतें, ख्याल रखें दूसरों का भी, दूसरी आयतें आपको पढ़ लें, फिर खत्म हो गया। फिर रुकू में जाने के लिए वही फार्मूला होगा, आप हाथ ऊपर उठाएंगे। डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो सुन रहे हो गालियां देंगे, मेरा कसूर नहीं है। प्लीज रुकू में जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों को पकड़ेंगे, थोड़ा झुकते हैं। कैसे झुकते हैं बोला आप लोग नमाज में? अल्लाह अकबर। क्या नाम के लिए टच करे गुड़िया को? अल्लाह के सामने कैसे झुकना है? बोलिए आप हैदराबादी कैसे आदाब लाते हैं बादशाह के सामने? जी हुजूर आदाब। इतना झुकते हो? वो सरकार के आगे झुको, वो मौला है, रहमान है, रहीम है, हय्युल क़य्यूम के सामने झुक रहे हैं, कुछ भी बचत ही ना रहे। खबर में जाएगी हड्डी, पूरा खत्म हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा बाकी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा बाकी रखेंगे। 40 दिन बारिश पड़ेगी, फिर मैयत खबर में कि जो मुर्दों के ऊपर 40 दिन बारिश पड़ेगी, वो रीढ़ की हड्डी में से फिर पौधा के जैसा आप बन के निकल के आओगे। आज रीढ़ की हड्डी को तुम झुकाते नहीं हो, खबर में से कहां से पाओगे फायदा? रीढ़ की हड्डी पूरी झुकाओ। मेरी रीढ़ की हड्डी 2 बार पंचर किया, 2 ऑपरेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते लो उठ नहीं सकते, माशाल्लाह मैं उठ सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नमाज में सारे मेरे प्रॉब्लम क्लियर हो गए हैं। देखो ऐसे झुको, पूरी तरीके से झुको, सर नीचे रखो, पूरी निगाह रखो, पूरा ऐसे करो, यूं नहीं उठ जाओ ना, पूरे हेड अपने पोजीशन भी लेते हैं अल्लाह ताला, इसलिए आपको काफी देर तक खड़े रह के आप जिक्र करिएगा। जब उठेंगे तो फवारा मारेगा, खून का सब जगह चला जाएगा। ये अल्लाह ताला के एहसानात है। नमाज हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फिर उसके बाद हम बैठेंगे। अब कितनी चीजें हमें अल्लाह ताला के लिए किए? एक क़ियाम, खड़े होना। अब औरतें चलती हैं, घूमती हैं, बाजारों को जाती हैं, बैठ के नीचे सब्जियां काटती हैं, नीचे नमाज नहीं पढ़ती हैं। कुर्सी लेके लावा, कुर्सी मुझे होता नहीं बेटे, क्या की हो गए, देख अल्लाह तुम्हें वैसा ही रखो, अल्लाह तुम्हें वैसे ही रखेगा, अल्लाह तुमने वैसा ही करेगा। नहीं, मैं मरूंगी अल्लाह ताला के लिए। इन्ना सोलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मुंह से बोलते हैं, करते हैं। मैं जीती हूँ तेरे लिए, कहाँ जी रहे हो? मैं मरती हूँ तेरे लिए, कहाँ मर रहे हो? मैं कुर्बान होती हूँ तेरे लिए, कहाँ कुर्बान हो रहे हो? कहाँ जी रहे हो? कहाँ मर रहे हो? मरो, हड्डी टूटेगी नहीं, अच्छी होगी। मेरा यही इलाज है, जो लोगों को मैं इलाज कराती हूँ। थेरेपिस्ट हूँ मैं जानती हूँ हड्डियों के बारे में। मेरी हड्डी देखो, ये मेरी हड्डी मेराज थी, तब वो एक्वेरियम का, दुबई में थी मैं सेटल वहाँ पे, तब एक्वेरियम गोलियां लाए थे, मछलियां का शौक है मुझे, वो लाए थे तो गिर गई बीच में गोली आके। देखो हड्डी के कितने टुकड़े हैं, देखो यहाँ पे, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई। ये हड्डी देखो कहाँ चढ़ी हुई है, ये देखो टुकड़ा होके इधर हो गई है, एक हड्डी इधर है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे हड्डियां मैंने नमाज में झुक गई, तिड़के मारते रहे, बच्चा और शोर दोनों तरफ पकड़ते रहे, सजदे में गिर गई, मैं उठ नहीं पाई। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कितना बोल दिए मेरे शोर, उठ जाओ, उठो, हम उठाते, कोई भी मुझे हाथ ना लगाए। मैं झुकी हूँ अल्लाह के लिए, उठाएगा वो, नहीं उठाएगा मैं मर जाऊंगी।
میں مروں گی اسی سجدے میں اٹھوں گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا اٹھائے ایسا اٹھائے ایسا اٹھائے, آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی اسکیننگ نہیں, کوئی ایکس رے نہیں, پوری ہڈیاں سیٹ ہیں. یہ نماز ہے, یہ نماز ہے. آپ جو بیٹھ رہے کرسیوں پہ, آپ کی قبول نہیں. قیام, کھڑے ہو جاؤ, کھڑ کے نماز پڑھو, رکوع کرو, اٹھو, سجدے میں جاؤ, اللہ کرائے گا, یقیناً ہوگا. جب بچے نہیں ہوتے, یہی تو ایمان نہیں ہے, اس لیے بابا جی کے پاس جا رہے ہیں. ایمان نہیں ہے, درگاہوں کو جا رہے ہیں. ایمان نہیں ہے, ان کے پاس جا رہے ہیں. ایمان لے کے آؤ, بندگی اللہ تعالیٰ کے کرو, اور پھر قیام اس میں بیٹھیں گے. کیا آپ کہتے ہیں بیٹھنے کو, کیا کہتے ہیں؟ نا جلسہ. جلسہ. جلسے میں جب ہم بیٹھتے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ, بیچ میں شہادت کو انگلی اٹھاتے ہیں. کون سی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے, کہاں بھی نہیں لکھا ہے. شروع سے آپ اٹھا کے رکھے انگلی کو, شہادت دیتے رہیں. دیکھیے, اوپر اٹھانے رکھنے سے لوگوں نے فتنہ پیدا کیا, کیا جی پاگلوں کی جیسے نویسا دماغ خراب کر رہی, نماز خراب ہو جاتی ہے. مگر اللہ کے نبی نے آپ کو ایسا بھی نہیں کہا ہے. ہلکی سی حرکت کریں, ذرا موومنٹ کریں, ہلکی سی ذریعے حرکت لکھا ہے. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں حرکت لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو حرکت کرتے رہیں, اس پہ فتنہ نہیں پیدا ہوگا. ہر کوئی نہیں کرنے والا بھی کر لے گا, اس کو رضامندی کرے. جو تمہیں اٹھا کے التحیات, مطلب کیا؟ تمام کون سی عبادت؟ قولی فعلی, یہ سب معلوم ہے. کان کی کدھر نہیں معلوم ہے نا, بولو. حیات کہاں ہے تمہیں؟ زبان میں. التحیات کا مطلب کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے. میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی, سکھانے کی. ٹھیک ہے, زبانی کون سی ہے وہ؟ التحیات, تمام زبانی عبادتیں للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. اب گواہی نہیں دیں گے, شہادت کے لیے اٹھائیں گے نہیں. تیرے لیے ہم زبانی عبادت کرتے ہیں, تیرے لیے ہم قولی عبادت, جسمانی عبادت کرتے ہیں, مالی عبادت کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات, جسمانی عبادتیں, والطیبات, مالی عبادتیں, والتحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, رحمتیں بھی ہو, برکتیں بھی ہو. اس کے بعد کیا مطلب اس کا؟ سلام ہو نہیں نہیں, اس کے بعد نہ, اللہ پر, ہم پر ہو سلام سکھائی تھی پہلے, بھول گئے تم. سلام ہو ہم پر. میں اپنے آپ کو بولتی ہوں, اے نزہ تجھے سلام ہو, اے حوراں تجھے سلام ہو, اے سیدہ تجھے سلام ہو. میں بول سکتی ہوں؟ کیا بولیں گی پبلک؟ لفظ بولو, پبلک کیا بولے گی؟ پاگل ہوگی, دیوانی ہوگی. دیکھو, نماز میں اللہ تعالیٰ خود سے سلام کرا رہا ہے خود کو بھی دعا مل رہی ہے, ہم سب کو دعا مل رہی ہے. سلام علینا. اس کے بعد سلام ہو سارے جو نیک بندے جو نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی نمازی بندہ ہے تو سمجھ جاؤ دنیا میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان سب کے پاس سلام آتا ہے. اوکے, یہ نماز ہے, سلامتی ہوگی. سمجھے؟ السلام علینا علی عباد اللہ صالحین. اشہد ان لا, انگلی نہیں اٹھانا, جیسے حرکت کرتے رہتے ہیں حرکت ہی کرتے رہنا. اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہاں دیکھنا؟ کہاں دیکھنا؟ انگلی جو حرکت کر رہی ہے اس کو دیکھنا. میں گزارش کرتی ہوں آپ سب سے, اوپر نیچے انگلی زیادہ نہ کریں. آپ کو عربی میں اس کا مطلب جانیں. حرکت کہا گیا ہے, ہلکی سی حرکت, یعنی کہ اگر بات نہیں مانیں گے تو نبی کی بات نہیں مان رہے. سب امام بول لیں, امام الانبیاء نے کہہ دیا, ہلکی سی حرکت کر لیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو دعا اللہم انی ظلمت, آپ کو سب دعائیں یاد ہیں. اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے تو آپ کا آدھا چہرہ پیچھے نظر آئے گا, آدھا چہرہ لیفٹ سائڈ میں پورا. اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے, امام پڑھا رہا ہے, 2 سلام ہونے تک انتظار کریے گا. وہ 2 سلام کرنے کے بعد ہم سلام پھیریں گے, السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے نماز۔ 3 رکعت کی اگر نماز ہوگی تو اب تشدد پہ آپ جو انگلی اٹھاتے ہی رہے، مگر جو اشہد اللہ پہ نہیں اٹھائیں گے، حرکت ہی کرتے رہیں گے، اس کے بعد انگلی کو نیچے کر کے اٹھ کے کھڑ کے اللہ اکبر بول کے آپ رفع دین کر کے جوڑیں گے تیسری رکعت کو۔ 3 رکعت جو ہوتی ہے مغرب کی، اسے تیسری رکعت کو آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور جوڑیں گے، کیونکہ آپ نے آدھا تشدد کر لیا، اس وجہ سے دوبارہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ اٹھا کے پھر وہی طریقے سے آپ نماز ہو گئے۔ 4 رکعت اگر نماز پڑھیں گے، ذرا بچوں کو خاموش کراؤ، جو مائیں ہیں اٹھو سنبھالو، غلط کر رہی ہیں جو بیٹھی ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ نماز میں بھی بچے کو سنبھالنا ماں کا فرض ہے۔ نماز میں بھی اٹھائیں، اسے دودھ دیں، سنبھالیں، بیٹھ گئے آرام سے درس سننے کے لیے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہو میں کھڑے کھڑے کتنے کام کرتی ہوں، کرو اوکے۔ خود کے قسم کی یہ سنت ہے کہ تیسری رکعت میں آپ تھوڑی دیر تک بیٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ غور سے سنو، تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ سے نہیں اٹھے، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ فار ایگزامپل ایسے کچھ نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، تیسری رکعت میں بیٹھ کے خاموش رہ کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا ہے۔ چوتھی رکعت کا آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب کس کو ڈاؤٹ ہے نماز کے بارے میں پوچھیے گا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ یہ کتابوں میں درج ہے، پورا عرب پڑھتا ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں فرقے بنے ہوئے نماز الگ الگ طریقے کے۔ سوچ کے دیکھو، ایک ہی مسجد میں مسلمان، اٹھ جاؤ آپ پلیز، جائیے ادھر، جائیے سنبھالیے دین کا مطلب، پلیز بچوں کو لے کے سنبھالیں، اٹھو، گھومو، ٹہلو، آپ کو اللہ سیر کرا رہا ہے، بچوں کی برکت سے، بچوں کی برکت سے سیر ہو رہی ہے۔ گارڈن میں بیٹھ کے جھولوں میں بچوں کو بٹھا کے سنو، چلو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نماز، اگر پورے مسلمان، شرم کی بات ہے، میں آئندہ 10 کو یہاں پہ نہیں آ رہی ہوں، لاسٹ ڈے تھا آج، پھر بھی بہت ستا رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ آپ سب آئیں گے دوبارہ 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 دوبارہ، مطلب ہو گیا کوٹا، بہت زیادہ مارے انہوں نے، 3 مرتبہ بلائے مجھے، اوکے۔ دل نہیں توڑی میں نے، آ ہی گئی، اس کے بعد نہیں، پلیز خیال رکھیے گا، سب کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، دیکھو راضی امی کتنی خوش ہے، جزاک اللہ خیر۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ہی مسجد میں ہم جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، الگ الگ نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں؟ تو آپ اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ یہ ایک دن سب کو نمازیں صحیح کرنے کے بعد بیت المال میں انشاءاللہ جماعت کے لیے سب کو پوچھوں گی، گزارش کروں گی، کھڑنا چاہتے ہیں تو بیت المال میں درس کے بعد 3 رکعت جماعت سے نماز پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ مگر نماز پہلے سیکھیں، اسے قبول کریں، اسے راضی ہوں، اسے اپنائیں دل سے، پھر اس کے بعد بولوں گی آؤ کھڑے۔ زبردستی کا پکڑ پکڑ کے کسی کو بھی لانا، بکرا ہی چھوٹ کے چلا جاتا ہے، انسان کہاں سے ہاتھ کو ملتا ہے۔ تو زبردستی کی نماز اسلام میں نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز، اس کی نماز قیامت میں ریجیکٹ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تمہاری نماز ریجیکٹ ہوگی اگر آپ ضد کر رہے ہو، باپ دادا کے طریقے پہ ضد کر رہے ہو۔ تو 20/7 دسمبر ہے نا، یہ 20/7 کو انشاءاللہ اللہ چاہا یہ بات کھلنے والی ہے۔ جو ضد کرے ان کا کیا حشر ہے، جو ضد کریں گے ان کا کیا حشر ہوگا۔ میں جو ضد کرتی تھی میرا کیا حشر ہونے والا تھا، یہ سب یاد رکھ لیں۔ ضد نہیں، یہ باپ دادا کے طریقے پہ عبادت نہیں، باپ دادا کے طریقے پہ دین نہیں، باپ دادا کے طریقے پہ نماز نہیں، باپ دادا کے طریقے پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہیں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کا قبول ہے، اگر وہ نہیں ہے وہ راستے پہ، ان کا راستہ قبول نہیں۔ اینی ڈاؤٹ، اینی کوسچن پلیز؟ انشاءاللہ یہ مسجد نماز کا یہ اور ایک درس چلے گا کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ، اس کا کنٹینیوشن ہے۔ کون سی سنت کتنی، نوافل کیا، تہجد کیا، یہ ڈاؤٹس کلیئر پورے کریں گے۔ مگر آپ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے،
جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، جو تجھے نماز پسند میں ویسی نماز پڑھوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ظلم کیے، بہت تکلیفیں دی نماز پڑھنے کے لیے، میں باقاعدہ پڑھتی رہی، اس کو پسند آ گئی میری نماز، تو سب کچھ سکھانے کے لیے دے دیا اس نے۔ اگر آپ کی نماز اللہ کو پسند آئے گی، آپ سب کو سکھاتے گھومتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہم آئندہ اپنی نماز کو صحیح کریں گے، کوئی کچھ بھی بول دے ویسی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ اب بتاؤ، یہ اہل حدیث کی نماز ہے، سنی کی نماز ہے، جماعتی کی نماز ہے، شیعہ کی نماز ہے، امت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے؟